یہاں یہ باب آ رہا ہے اور یہ باب بلا ترجمہ ہے، یعنی اس باب پر کوئی عنوان نہیں لگایا گیا ہے، اسی کو بولا جاتا ہے باب بلا ترجمہ، بغیر کسی عنوان کے یہ باب ہے۔ اور یہ باب کل فصل من السابق ہے، یعنی ما قبل سے فصل کی طرح الگ کرنے کی طرح ہے، یعنی اس باب میں جو حدیث ہے اس کا تعلق اوپر والے باب سے تھوڑا تھوڑا ہے، کوئی نیا مضمون اس باب میں نہیں ہے، البتہ فی الجملہ تھوڑا سا فرق ہے، اس وجہ سے باب قائم کر دیا گیا ہے۔ اور اس باب میں جو حدیث آ رہی ہے وہ حدیث پہلے آ چکی ہے، قیصر روم اور ہرقل نے، قیصر روم کے جو بادشاہ تھے قیصر تھے ہرقل، انہوں نے ابو سفیان سے جو 10-11 سوال کیے تھے، تو اسی حدیث وہ جب لمبی چوڑی حدیث آئی تھی تو اسی حدیث کا یہ کیا ہے ٹکڑا ہے۔ تو ابو سفیان نے سے ہرقل نے جو 10-11 سوال کیے تھے، ان سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا کہ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان کی تعداد بڑھتی رہتی ہے، بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے، وہ لوگ گھٹ رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا بڑھ رہی ہے۔ اس پر ہرقل نے کہا تھا کہ ایمان کی شان یہی ہے کہ اس کو قبول کرنے والے روز بروز بڑھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ ایمان پایا تکمیل تک پہنچ جائے۔ دوسرا سوال ہرقل نے یہ کیا تھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی شخص کیا ناراضگی کی وجہ سے اس دین سے پھرتا ہے یا نہیں پھرتا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا تھا کہ نہیں پھرتا ہے۔ اس پر ہرقل نے یہ جواب دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ایمان کی یہی شان ہوتی ہے اور ایمان کی یہی شان ہونی چاہیے اور ایمان کی یہی شان ہے بھی کہ جب ایمان کی بشاشت کسی کے دل میں پیوست ہو جاتی ہے، رچ بس جاتی ہے، تو پھر ایمان اس کے دل سے اس کے قلب سے نکلتا نہیں ہے، پھر ایمان اس کے دل سے اور اس کے قلب سے نکلتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دور اول میں کچھ ارتداد کے واقعات پیش آئے بھی تھے، مثلا قبیلہ عرینا کے کچھ لوگ مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آئے تھے، ان کو مدینے کی آب و ہوا اچھی نہیں ہوئی، اچھی نہیں لگی، موافق نہیں آئی، راس نہیں آئی، ان کو جوا نامی بیماری پیش آ گئی، پیٹ بڑے بڑے ہو گئے، پھول گئے، رنگ پیلا پڑ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدقات کے اونٹوں میں بھیج دیا اور فرمایا کہ صدقات کے جہاں پر اونٹ اور اونٹنیاں ہیں ان کے دودھ بھی پیو اور ان کے پیشاب بھی پیو۔ ان لوگوں نے ایسا کیا اور وہ لوگ ٹھیک ہو گئے، پھر ان لوگوں کی نیت بگڑی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چرواہے تھے ان کو قتل کر دیا اور تمام اونٹ لے کر کے چل دیے۔ یہ ارتداد کا واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب ایمان کی بشاشت دلوں میں داخل نہیں ہوئی تھی اور وہ لوگ مسلمان ہوتے ہی مرتد ہو گئے تھے، انہوں نے ابھی ایمان کی چاشنی چکھی ہی نہیں تھی۔ اور ہرقل نے یہ کہا کہ جس کے دل میں ایمان کی بشاشت داخل ہوتی ہے تو نکلتی نہیں ہے۔ اور یہ واقعہ جو ارتداد کے پیش آیا وہ ایمان کی مٹھاس کے محسوس کرنے سے پہلے کے واقعات ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے یہاں پر آنے والی حدیث کا حاصل اور اس سے متعلق کچھ گفتگو۔ اس حدیث سے استدلال کیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث سے استدلال اس طرح ہے کہ ہرقل نے جو 2 تفسیریں کی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اور ہر کمال کو زوال ہونا ہے، ہر کمال را زوال است، تو ثابت ہوا کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ یہ کہا کہ کیونکہ
ہرقل نے کیا کہا کہ جب قلوب میں بشاشت داخل ہو جاتی ہے، یعنی ایمان جب کامل ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایمان سے کوئی نکلتا نہیں، ایمان چھوڑ کر کے کوئی بھاگتا نہیں ہے. تو ایمان کامل ہو گیا. جب کامل ہونے کے بعد تو پھر اب کیا ہونا ہے؟ کم ہونا ہے، کیونکہ جب کامل ہو جاتی ہے چیز تو کمال کے بعد پھر زوال ہوتا ہے. یہ اس طرح استدلال کیا ہے. اور حضرت مصنف بخاری رحمۃ اللہ نے ترجمہ قائم نہیں کیا. وجہ یہ ہے کہ ہرقل کی مراد مومنین کا گھٹنا بڑھنا تھی، کہ مومنین گھٹ بڑھ رہے ہیں، ایمان کا گھٹنا اور بڑھنا انہوں نے مراد ہی نہیں لیا تھا. اس لیے استدلال کمزور تھا. جب کمزور تھا تو مصنف نے ترجمہ ہی قائم نہیں کیا، صرف کہہ دیا بابن. آگے قاری جانے، پڑھنے والا جانے کہ یہاں پر کیا عنوان لگانا ہے. ٹھیک ہے، پڑھنے والا جانے کہ آگے کیا عنوان لگانا ہے. یہ ساری باتیں تحفۃ القاری میں حضرت علامہ مولانا مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، اور وہیں سے میں نے یہ ساری باتیں بیان کی ہے. اب ترجمہ دیکھ لیجئے. بابن، باب، یہ حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی. اخبرہ، انہوں نے خبر دی. قالا کہتے ہیں اخبرنی ابو سفیان ابن حرب، کہ مجھ سے ابو سفیان ابن حرب نے خبر دی، ان ہرقل، کہ ہرقل نے قالا لہو، اس سے کہا، یعنی ابو سفیان سے کہا، سالتو کا، میں نے تم سے پوچھا تھا، حل یزیدون، ایمان والے کیا بڑھتے ہیں، ام ینقصون، یا کم ہوتے ہیں، فزعمتا، تو تم نے گمان کیا اور تم نے جواب دیا، تم نے یقین کیا کہ انہم یزیدون، کہ وہ کیا ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں. وکذالک الایمان، اور یہی حال ایمان کا ہے، یہی حالت ایمان کی ہے. حتی یتم، یہاں تک ایمان تام ہو جائے. وسالتک، اور میں نے تم سے سوال کیا تھا، حل یرتد احد، کیا کوئی آدمی پھر جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، سختتن لدین ہی، دین سے کراہیت و ناپسندیدگی کی وجہ سے، بعد ان یدخل فیہ، بعد اس کے کہ وہ دین میں داخل ہو گیا ہو، فزعمتا، تو تم نے گمان کیا، اللہ کے نہیں. وکذالک الایمان، اور اسی طرح ایمان کا حال ہے، حین تخالطو، جس وقت کے مل جائے، جڑ جائے، بشاشتہ، ایمان کی بشاشت، القلوب، قلوب میں، دل میں، لا یسخط ہو احد، کہ کوئی آدمی اس سے پھر اس سے کراہیت محسوس نہیں کرتا ہے، اس سے ناراض نہیں ہوتا ہے، اس سے ناراض نہیں ہوتا ہے. یہاں پر جو لفظ آ رہا ہے کذالک الایمان حتی یتم، اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ جب بھی کوئی نیا نبی مبعوث ہوتا ہے تو شروع میں ایمان لانے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی ہے، یہاں تک کہ پوری جماعت تیار ہو جاتی ہے. اس وقت تک کوئی ایمان سے نہیں نکلتا ہے. اس کے بعد کچھ لوگ تربیت نہ پانے کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے ایمان سے پھر جاتے ہیں. یہ مطلب ہے. تو کل باب فضل من استبرأ لدینہ، یہ باب اس آدمی کی فضیلت کے بیان میں کہ جو دین کو پاک رکھنا چاہتا ہے، استبرا، پاک کرنا چاہ رہا ہے، لدینی، اپنے دین کو. یہاں جو استبرا لفظ آیا ہے، استبرا، تو اس کا صلہ لام آیا ہے، اور اہل لغت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا صلہ، استبرا کا صلہ صرف من آتا ہے، مگر یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ لام بھی صلہ میں آتا ہے. استبرأ لدین ہی کا معنی ہوگا اپنے دین کو صاف رکھنا، اپنے دین کو صاف رکھنا. اور باب میں جو حدیث ہے اس کا حاصل پرہیزگاری ہے کہ آدمی پرہیزگاری اختیار کرے. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پرہیزگاری کو تقوی کو دین قرار دیا ہے، اور دین اسلام اور ایمان مترادف ہے، تو ورع یعنی پرہیزگاری بھی ایمان کا جز ہو جائے گی. یہی امام بخاری کی استدلال ہے. جو حدیث ہے اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے،
دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ نہیں جانتے. ترمذی میں ہے، ترمذی میں یہاں یہ بھی ہے من الحلال ہی ام من الحرام، کہ کیا وہ حلال میں سے ہے یا حرام میں سے ہے. تو جو شخص مشتبہ امور سے بچنا چاہے بچے اور بچا رہے تو اس نے اپنے دین اور اپنی آبرو بچا لی، پاک صاف رکھی. اور جو مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا تو وہ اس چرواہے کی طرح ہے جو سرکاری چراگاہ کے پاس جانور چراتا ہے، قریب ہے کہ وہ سرکاری چراگاہ میں جا پڑے. ٹھیک ہے. پھر حدیث میں کہا جا رہا سنو، ہر بادشاہ کے لیے چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ کی محفوظ چراگاہ حرام کیے ہوئے کام ہے، اور جس میں گوشت کی بوٹی ہے جب تک وہ ٹھیک ہے سارا جسم ٹھیک ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتی ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. اور وہ گوشت کی بوٹی دل ہے. وہ گوشت کی بوٹی کیا ہے؟ دل ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کیا کہتے ہیں؟ ترجمہ کے ساتھ حدیث سنیے. باب فضل، یہ باب اس آدمی کی فضیلت کے بیان میں ہے استبرأ، جو پاک رکھنا چاہے، جو پاک کر لے، لدینی ہی اپنے دین کو، جو کیا کر لے؟ پاک کر لے، صاف کر لے، پاک صاف کر لے اپنے دین کو. اس ترجمے کا جو مقصد ہے، وہ ترجمے کا مقصد ہے مرجئہ کی تردید. مرجئہ اصل میں یہ کہتے ہیں کہ لا تضر مع الایمان معصیت، کہ ایمان کے ساتھ معصیت نقصان نہیں پہنچاتی ہے، غیر مضر ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں باب لا کر کے بتلایا جا رہا ہے کہ حدیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مشتبہات سے نہ بچنا بھی کیا ہے؟ مضر ہے. اس مقصد کے لیے یہ باب قائم کیا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے حدیث ہے، یہ حدیث ہے نعمان بن بشیر کی. یقول، وہ کہتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، الحلال بین، کہ حلال واضح ہے، الحرام بین، اور حرام بھی کیا ہے؟ واضح ہے. حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے. اور ان کیا کہتے ہیں؟ وہ بینہما، اور ان دونوں کے درمیان مشتبہات، مشتبہ چیزیں ہیں. یہ جو حدیث ہمارے سامنے آ رہی ہے، یہ حدیث بہت ہی اہم ہے. ایک اصولی ہدایت اپنے اندر یہ حدیث رکھتی ہے. بدء الوحی کے شروع میں بتلایا گیا تھا کہ 5 لاکھ حدیثوں میں سے حضرت امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے ایسی 4 حدیثیں منتخب کی ہے جو دین کی حفاظت تو سمجھنے کے لیے کافی ہے. یہ حدیث جو یہاں پر آئی ہے، یہ حدیث بھی انہی میں سے ایک حدیث ہے. ایک حدیث ہے کہ مومن کا ایک خاص، اس حدیث سے کے ذریعے سے مومن کے خاص مزاج بنایا گیا ہے. مومن کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ وہ محتاط زندگی گزارے، اور جس چیز کا حلال ہونا یقینی نہیں ہے، پتہ نہیں حلال ہے کہ نہیں ہے، اس سے بچے. جب اس سے بچا رہے گا تو دین اس کا پاک صاف رہے گا. دین اس کا کیا رہے گا؟ پاک صاف رہے گا. چنانچہ یہی ارشاد فرمایا گیا الحلال بین، کہ حلال کیا ہے؟ واضح ہے. الحرام بین، حرام بھی واضح ہے، اور اس کے درمیان کیا ہے؟ مشتبہات ہے. اس کے درمیان کیا ہے؟ مشتبہات ہے. لا یعلمها کثیر من الناس، جن مشتبہات کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے. فمن اتقى المشتبہات، جو مشتبہات سے بچا، استبرأ، تو بچا لیا، لدینی، اپنے دین کو. تو بچا لیا کیا؟ اپنے دین کو، وعرضہ، اور اپنی عزت کو، اپنی عزت اور اپنے دین کو کیا کر لیا؟ بچا لیا. یعنی حلال واضح ہے، اسے بے تکلف کرو، اور حرام بھی واضح ہے تو اس کے قریب مت جاؤ. اور دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہے. مشتبہ چیزیں کیا ہیں؟ پہلے دیکھیے، جو مشتبہات ہے یہ میم کے ضمے کے ساتھ ہے اور شین کے سکون کے ساتھ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور با کا کسرہ ہے. با کا کیا ہے؟ کسرہ ہے. یہ باب افتعال سے اس میں فاعل ہے. اور ایک ہے
متشبہات، با کے کسرہ کے ساتھ، لیکن اس میں کیا ہے؟ تشدید ہے، طبرانی کی روایت میں اسی طرح ہے. اور ایک ہے شین کے مشبہات، زبر کے ساتھ. کیا؟ زبر کے ساتھ. مسلم کی روایت میں اسی طرح روایت کے الفاظ ہیں. سب کا مطلب ایک ہی ہے، مادہ ہے اس کا سب کا کیا؟ شبہ. شبہ والی چیز. حلال اور حرام کے درمیان کیا ہے؟ شبہ والی چیز ہے، مشتبہ چیز ہے. اصل میں جو چیزیں ہیں وہ 3 قسم کی ہے. حضرت علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نصول باری والے نقل کیا ہے کہ اشیاء 3 قسم کی ہوتی ہے. نمبر 1 حلال، جس کا حلال ہونا واضح ہو، جس کا حلال ہونا بالکل صاف و واضح ہو، جیسے کہ میوے، روٹی، بات کرنا، چلنا پھرنا. اسی طرح دوسری چیز ہے جو کہ حرام ہے، جن کی حرمت بالکل واضح ہے اور بالکل حرام ہونا ظاہر ہے، جیسے کہ شراب پینا، خنزیر کا گوشت کھانا، خون کھانا پینا، اور جھوٹ بولنا، زنا وغیرہ کرنا. اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو مشتبہات ہے، یعنی لیست بواضحۃ الحل والحرمہ، کہ اس کا حلال ہونا اور حرام ہونا کیا ہے؟ واضح نہیں ہے، واضح نہیں ہے، پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے. یعنی حلت و حرمت میں شبہ پیدا ہو گیا. حلت و حرمت میں کیا ہو گیا ہے؟ شبہ پیدا ہو گیا ہے. تو اس وقت ادھر ادھر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ادھر منہ مارنے کی ضرورت نہیں ہے. خود حدیث میں اس کی وضاحت ہے. ٹھیک ہے، ترمذی میں کتاب البیوع کی پہلی حدیث میں ہے امن الحلال ام ہی من الحرام، یعنی جو مشتبہ چیز ہے جس کے بارے میں عام لوگ نہیں جانتے ہیں کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، تو بڑے علماء تو ان کے حکام جانتے ہیں، مگر عام مسلمان جب وہ چیز پہلی مرتبہ ان کے سامنے آتی ہے تو ان کے حکام سے واقف نہیں ہوتے، وہ چیزیں ان کے لیے مشتبہ ہوتی ہے. ایسی چیزوں کے بارے میں کچھ لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ابھی کر لو، جب عدم جواز کا فتویٰ آئے گا تو چھوڑ دیں گے. یہ ذہن غلط ہے. اس حدیث میں یہ اصولی ہدایت دی جا رہی ہے، دی گئی ہے کہ ایسی مشتبہ چیزوں کے بارے میں مومن کا یہ مزاج ہونا چاہیے، یہ ذہن بنا ہوا ہونا چاہیے کہ میں ابھی فوراً بچو، جب جواز کا فتویٰ آئے گا تو اختیار کر لیں گے. اس صورت میں آدمی کا دین اور آدمی کی عزت محفوظ رہ سکتی ہے، کیونکہ اگر حکم شرعی معلوم ہونے سے پہلے بے احتیاطی سے اس کو کر لیا گیا تو عدم جواز کا فتویٰ آ گیا، کر لیا آپ نے اور عدم جواز کا فتویٰ آ گیا، تو پھر کیا کرو گے؟ ناجائز کا تو ارتکاب ہو چکا، ناجائز کام تو کر چکے ہو، اب کھایا ہوا پیٹ سے تو نہیں نکالا جائے گا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی احتیاط کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ مشتبہ امور کو چھوڑ دیا کرو. اس مشتبہ امور کے چھوڑ دینے سے اپنا دین، اپنی عزت اور آبرو محفوظ رہے گی، کیونکہ ہر جائز کام کا کرنا ضروری نہیں ہے، مگر ہر ناجائز کام سے بچنا ضروری ہے. اور جو شخص مشتبہ امور میں سے کسی امر میں گھس گیا تو وہ حرام میں گھسنے کے قریب جا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو یہ مشتبہ چیز کی مثال نصول باری والے نے دی ہے کہ مثلا کلب معلم، شکاری کتا، یعنی جس کی تعلیم ہو چکی ہو، جس کی تربیت ہو چکی ہو، جس کو سدھایا جا چکا ہو، تو کلب معلم کے ساتھ کلب غیر معلم یعنی ایک وہ کتا ہے جس کو تعلیم دی گئی، جس کی تربیت کی گئی ہے، جس کو بتایا گیا ہے کہ آپ کو جب شکاری پکڑنا ہے تو شکاری پکڑنے کے بعد وہ آپ کو اپنے مالک تک پہنچانا ہے، اسے خود اپنے لیے شکار نہیں کرنا ہے اور اس کو کھانا نہیں ہے، اسے کھانا نہیں ہے. اور اس شکاری کتے کے ساتھ جس کو سدھایا گیا ہے، جس کو تعلیم دی گئی ہے، ایک کتا وہ بھی ہے کہ جو غیر معلم ہے، جس کو سکھایا نہیں گیا ہے. اب شبہ پیدا ہو جائے گا کہ یہ شکار ان دونوں کتوں میں سے کس نے کیا ہے. معلم کا شکار کیا ہوا ہو تو حلال ہے،
ورنہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو اس صورت میں دین کی حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ شکار کر کے جو لایا گیا ہے اس کو ترک کر دیا جائے، اس سے بچا جائے، ٹھیک ہے، کیا جائے؟ بچا جائے۔ بہرحال شریعت میں جب اصول شریعت سے کسی چیز کی حلت اور حرمت ثابت اور متعین ہو جائے تو بین ہے، یعنی اس کا حکم واضح ہے، اور جو حلال ہوا اس کو کرو اور جو حرام ثابت ہوا اس کو کیا کرو؟ چھوڑ دو۔ گویا بین کے معنی ہوگا یہاں پر بین حکم، یعنی جس کا حکم کیا ہے؟ واضح ہے۔ جس کا حکم کیا ہو گیا ہے؟ واضح ہو گیا ہے۔ جس کا حکم کیا ہو گیا ہے؟ واضح ہو گیا۔ دیکھیے یہ کہتے ہیں الحلال بین، حلال واضح ہے، والحرام بین، اور حرام بھی واضح ہے، وبینہما مشتبہات، اور ان کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں، لا یعلمها کثیر من الناس، کہ جس کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے، فمن اتقى المشتبہات، دو مشتبہ چیزوں سے بچے گا، استبرأ، تو حفاظت کر لے گا، لدین ہی، اپنے دین کی، وعرضہ، اور اپنی عزت کی، ومن وقع فی الشبہات، اور جو شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا، کراعین، تو اس چرواہی کی، راعین بکری چرانے والا، چرواہا، کیا؟ چرواہا۔ مثال سمجھا رہے ہیں حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، مثال دے رہے ہیں، اور مثال دے کے کیا بتلاتے ہیں کہ کراعین، آدمی اس چرواہے کی طرح ہے۔ مشتبہ چیز جب آ گئی سامنے تو اس کو مثال سمجھا رہے کہ جو شخص سرکاری چراگاہ کے آس پاس جانور چراتا ہے وہ قریب ہے کہ چراگاہ میں جا پڑے، کراعین، اس چرواہے کی طرح، یرعا، جو بکری چرا رہا ہے، حول الحما، باڑے اور سرکاری چرواہے کے ارد گرد، یوشک، قریب ہے، ایواقعہ، کہ وہ اس میں کیا ہو جائے؟ واقع ہو جائے۔ الا وان لکل ملک، خبردار، ہر حکومتوں کی سرکاری جانوروں کی چراگاہ ہوتی ہے، لکل ملک، ہر بادشاہ کے لیے، حمن، باڑے اور چراگاہیں ہوتی ہیں جن میں پبلک کو جانور چرانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو کام بتلائے ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی محفوظ ایریا ہے، اس ایریے میں مومنین کو جانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ احتیاط کی بات ہے کہ مشتبہ امور سے بھی کیا رہے؟ دور رہے۔ الا ان لکل ملک حمن، خبردار، ہر بادشاہ کے باڑے ہوتے ہیں، مخصوص چراگاہ ہوتے ہیں، الا ان حم اللہ فی ارض محارمہ، اور اللہ کا باڑا، اللہ کی چراگاہ، فی ارض ہی، اس کی زمین میں، محارمہ، اس کی حرام کردہ چیزیں ہے، الا وان فی الجسد مضغۃ۔ اسی بات کو کہ مشتبہات سے بچے ایک دوسری حدیث میں اس طرح سمجھایا گیا ہے، دع ما یریبک الی ما لا یربیک، دع ما یریبک الی ما لا یربیک، فإن الصدق طمانینۃ والکذب ریبۃ، کہ جو بات کھٹکا پیدا کرو اسے چھوڑ دو اور بے کھٹک والی بات اختیار کرو، مثلا سچ بولو، جھوٹ سے بچو، کیونکہ سچ بولنے سے قلب کو اطمینان نصیب ہوگا اور جھوٹ بولنے سے دل کو بے چینی ملے گی، بے چینی نصیب ہوگی۔ پھر مزید وضاحت کے لیے ایک اور مثال بیان کی کہ جسم میں ایک بوٹی ہے، الا ان فی الجسد مضغۃ، کہ جسم میں ایک بوٹی ہے، اذا صلحت، جب بوٹی ٹھیک رہتی ہے، صلح الجسد کلہ، تب پورا بدن ٹھیک رہتا ہے، واذا فسدت، اور جب بوٹی خراب ہو جاتی ہے، فسد الجسد کلہ، تو پورا کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، الا وہی القلب، خبردار وہ کیا ہے؟ دل ہے، خبردار وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ یعنی جب بوٹی خراب ہوتی ہے، دل خراب ہوتا ہے، تو سارے اعضاء بگڑتے ہیں، آنکھ خیانت کرنے لگتی ہے، غلط قدم جگہوں کی طرف اٹھنے لگتے ہیں، زبان غلط بولنے لگتی ہے، کان غلط سننے لگتے ہیں، ذہن غلط باتیں سوچنے لگتا ہے، غرض ہر عضو کا فعل بگڑتا چلا جاتا ہے، اور وہ گوشت کی بوٹی جس کے بدن پر
صلاح و فلاح کا مدار ہے وہ قلب ہے، اور جس نے اس قلب کو ٹھیک کر لیا تو اس کا بیڑا کیا ہو گیا؟ پار ہو گیا، اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ چلیے، اذا فسد الجسد کلہ، جب وہ بوٹی گوشت کا ٹکڑا فاسد ہو جاتا ہے، پورا بدن فاسد ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، خبردار وہ کیا ہے؟ دل ہے، خبردار وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ دل اور قلب، اس کے سلسلے میں نصر الباری والے نے لکھا ہے کہ اطباء کے نزدیک قلب ایک صنوبری شکل کا مضغہ متحرکہ ہے جو تمام اشیاء کا منبع ہے، اور شرع میں قلب لطائف الہیہ میں سے ایک لطیفہ ہے جس کا مرکز قلب مادی ہے، یعنی جو بائیں طرف دل ہے۔ یہی مضغہ سے وہ قوت مراد ہے جس کا محل گوشت کا ٹکڑا ہے اور جو تمام خیر و شر کا منبع ہے۔ اس لیے مومن کو اپنی ساری توجہات کا مرکز اصلاحات قلب کو بنانا چاہیے، بقیہ اعضاء خود اس کے تابع ہو جائیں گے۔ دل کی مثال حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ دین، محشا تبلیغ دین ان کی کتاب، اس میں کہا ہے کہ دل کی مثال اور عقل کی مثال، دل کیا کہتا ہے، عقل کیا کہتا ہے، اور دل یہ بادشاہ ہے۔ عقل اور دل کیا ہے؟ بادشاہ ہے، اور نفسانی خواہشات اور کیا کہتے ہیں، اس کی مثال ایک شیطان کی طرح ہے، کتے کی طرح ہے۔ تو عقل کو نفسانی خواہشات کے تابع بنا دینا ایسا ہے جیسے کہ بادشاہ کو کیا کہتے ہیں، کتے کے تابع بنا دینا۔ اس لیے آدمی کو اپنے دل اور دماغ کو بنانے اور صحیح کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ کیا کہتے ہیں، دیکھیے اگلا باب آ رہا ہے، ہم نے ترجمہ وغیرہ کرا دیا۔ باب اداء الخمس من الایمان، خمس ادا کرنا ایمان میں سے ہے۔ خمس ادا کرنا، اداء الخمس من الایمان، خمس ادا کرنا ایمان میں سے ہے۔ مال غنیمت کا 5واں حصہ ادا کرنا، یعنی مرکزی حکومت کو بھیجنا، یہ کیا ہے؟ ایمانی عمل ہے۔ اس باب میں جو حدیث ہے وہ ذرا مشکل سی ہے، البتہ فی نفسی مشکل نہیں ہے۔ دیکھیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح استدلال کیا ہے، اس استدلال سے ذرا سی حدیث مشکل ہو جاتی ہے، اور یہ حدیث بار بار آتی ہے، کئی جگہ بخاری میں یہ ہے، بہت جگہ پر یہ حدیث آتی ہے۔ چنانچہ نصر الباری والے نے لکھا ہے کہ یہ حدیث تقریباً 8-9 جگہ پر آتی ہے، 10 جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ 10 جگہ پر آتی ہے۔ چنانچہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عبارت نقل کی، اخرج البخاری فی 10 مواضع، کہ 10 جگہوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ کتاب الایمان یہاں پر ہے، کتاب العلم میں ہے، مواقیت الصلاۃ میں ہے، کتاب الزکوٰۃ میں ہے، کتاب الجہاد میں ہے، اسی طرح کیا کہتے ہیں کتاب المناقب میں ہے، مغازی میں ہے، کتاب الاداب ادب میں ہے، اور اخبار احاد میں ہے، اور کتاب التوحید جو آخری باب ہے وہاں پر بھی کیا کہتے ہیں ان 10 جگہوں میں یہ حدیث آتی ہے۔ اب یہاں پر سمجھیے کہ مصنف کیا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ جو حدیث آ رہی ہے اس حدیث میں ایک راوی ہے ابو جمرہ۔ یہ حدیث پڑھنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس جایا کرتے تھے، اور یہ حدیث پڑھنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آئے۔ تو یہ اسی زمانے کا واقعہ ہے جب یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے آئے۔ چنانچہ جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بصرہ کے گورنر تھے، بصرہ کے گورنر بنا دیے گئے تھے اس کو. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے اندازہ لگایا کہ یہ جو ابو جمرہ ہے یہ ذہین طالب علم ہے، فارسی بہت اچھی جانتا ہے، اور بصرہ جو ہے یہ فارسی علاقہ تھا. بصرہ کیا تھا؟ فارسی علاقہ تھا، یہاں پر فارسی وغیرہ بولی جاتی تھی. اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ میرے پاس رک جاؤ، مجھے کچھ وظیفہ ملتا ہے، کچھ حکومت سے پیسہ ملتا ہے اس عہدے کی وجہ سے، تو اس میں سے تجھے بھی کچھ دے دوں گا. اس زمانے میں باقاعدہ تنخواہیں نہیں ملتی تھی، لیکن حکومت کی طرف سے گورنروں کو، علماء کو اور دیگر دینی کام کرنے والوں کو وظیفے ملتے تھے. چنانچہ ابو جمرہ یہ سوچ کر رک گئے کہ حضرت سے حدیثیں سننے کا خوب موقع ملے گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کو اپنے ساتھ اپنے تخت پر بیٹھا لیا کرتے تھے کہ میرے بغل میں تخت پر بیٹھو. ابو جمرہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس 2 مہینے رکے رہے، 2 مہینے ٹھہرے رہے. اسی زمانے کا یہ واقعہ یہاں پر آ رہا ہے. اسی زمانے کا واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک بڑھیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور اس نے مسئلہ پوچھا کہ روغنی گھڑے، یعنی گھڑا اور مٹکا جس سے پانی رکھتے ہیں، اس کے اوپر روغن چڑھا دیتے ہیں، تیل وغیرہ چپکا دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں، تو اس میں اگر نبیذ بنائی جائے تو جائز ہے کہ نہیں ہے؟ نبیذ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جائز نہیں ہے. بڑھیا کے جانے کے بعد ابو جمرہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میں تو روغنی گھڑے کی نبیذ پیتا ہوں، اور یہ بھی کہا کہ اگر زیادہ پی لوں تو پیٹ میں گیس پیدا ہو جاتی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مت پیو، یہ نہیں فرمایا کہ وہ نبیذ جائز نہیں ہے. پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفد عبد القیس کی حدیث سنائی. ٹھیک ہے، اس تفصیل کو اس کے بعد وفد عبد القیس والی حدیث سنائی، جو حدیث یہاں پر کیا کہتے ہیں وفد عبد القیس والی حدیث آ رہی ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وفد عبد القیس جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا کس قبیلے کے لوگ، فرمایا کس قوم، یا اس طرح فرمایا کہ کس قوم کے نمائندے، انہوں نے کہا ربیہ کے ہیں. آپ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کا آنا مبارک ہو. فرمایا نمائندوں کا آنا مبارک ہو، نہ رسوائی ہے نہ پشیمانی ہے. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم آپ تک محترم مہینے یعنی رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم انہی مہینے پہنچ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان قبیلہ مضر کے لوگ حائل ہیں جس سے ہماری ہمیشہ جنگ رہتی ہے. تو ہمیں آپ کوئی ایسی واضح بات بتلائیں کہ جس کی طرف ہم لوگوں کو بلائیں، جس کی طرف ہم لوگوں کی دعوت دیں، جو ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں ان کو ہم یہ بات سکھلائیں، ہم بھی اس پر عمل کریں اور جب عمل کر کے جنت میں داخل ہو جائیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ سوال کیا اور اس کے ساتھ ساتھ شراب کے برتنوں کے بارے میں بھی پوچھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 باتوں کو حکم دیا، 4 برتنوں سے روک دیا. آپ نے ان کو ایک اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا اور پوچھا تم جانتے ہو اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا دیکھو ایک اللہ پر ایمان لانا یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، مال غنیمت کا 5واں حصہ مرکزی حکومت کو بھیجو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شراب کے 4 برتنوں سے روکا، روغنی گھڑے سے منع کر دیا، تو نبی سے تومبی ہے اس سے منع کر دیا، لکڑی کھود کر بنائے ہوئے برتن سے، تارکول پھیرے ہوئے گھڑے سے، اور کبھی راوی نے المزفت کیجیے المقیر کہا، مطلب ایک ہی ہے. تو یہ حدیث کا ہم نے آپ کو خلاصہ بتلایا. اب آپ سمجھیے ترجمہ کے ساتھ. حدیث ہے عن ابی جمرہ، ابو جمرہ. دیکھیے ابو جمرہ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس کا اصلی نام جو ہے نصر ہے. اصلی نام کیا ہے؟ نصر ہے. خیر، حضرت ابو جمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، پوچھا. قال کہتے ہیں
کنت اقعد، میں بیٹھا ہوا تھا، مع ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ، فیجلسنی، وہ مجھے بیٹھا لیا کرتے تھے، علی سریری، اپنی چارپائی پر، فقال، تو کہنے لگے، اقیم عندی، اقیم عندی، تم میرے پاس ٹھہر جاؤ۔ عبداللہ ابن عباس نے ان سے کہا میرے پاس رکو، حتی اجعل لکا، یہاں تک کہ میں متعین کروں گا، دوں گا، لکا، تمہارے لیے، سہمن، کوئی حصہ، من مالی، اپنے مال میں سے، فاقمت معه شہرین، تو میں اس کے ساتھ ٹھہرا، اس کے پاس ٹھہرا، شہرین، 2 مہینے، ثم قال، پھر ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس کچھ روز قیام کرو، یہ انہوں نے کہا، تو 2 ماہ ان کے پاس رہے، 2 ماہ ان کے پاس رہے۔ بخاری کتاب الحج سے معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما بعض مصلحتوں کی بنا پر تمتع سے منع کیا کرتے، تمتع، حج تمتع سے کیا کرتے تھے، منع کیا کرتے تھے، اور ان حضرات کا منشا یہ تھا کہ خانہ کعبہ پورے سال آباد رہے، قریب کے لوگ حج کے موسم میں حج کیا کریں اور عمرہ کے لیے مستقل سفر کیا کریں۔ جب ابو جمرہ نے حج عمرہ دونوں کے احرام باندھ کر لبیک، کیا کہتے ہیں، حجتاً و عمرتاً کہنا شروع کیا، تو بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تھا، تو ابو جمرہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے مسئلہ پوچھا، ان کا مسئلہ خود تمتع کا تھا، اس لیے ان کو اجازت دے دی۔ حضرت ابو جمرہ مطمئن ہو کر تمتع کے احرام کے لیے روانہ ہو گئے، اور فارغ ہونے کے بعد ایک روز خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے حج مبرور و عمرۃ متقبلۃ، کہ حج اور عمرہ مقبول ہے۔ واپس آنے کے بعد حضرت ابو جمرہ نے یہ خواب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان کیا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بڑی خوشی ہوئی، اور اپنے مسلک کی صحت کا ان کو یقین بڑھ گیا کہ میں جو کہتا ہوں تمتع، وہ کیا کہتے ہیں، یہ قران یعنی حج اور عمرہ والا، یہ زیادہ بہتر ہے، سنت و ابی القاسم ہے۔ نیز اس خواب سے ابو جمرہ کے صلاح و تقوی کا حال بھی معلوم ہو گیا، اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ابو جمرہ سے خصوصی تعلق ہو گیا اور خصوصی خیال رکھنے لگے، اور چونکہ ترجمانی بھی کیا کرتے تھے، اس لیے اپنے پاس سے کچھ حصہ دینے کا ارادہ بھی کیا کہ میں آپ کو کیا کروں گا، کچھ حصہ دوں گا۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ارشاد کے مطابق ابو جمرہ نے 2 مہینے تک قیام کیا، 2 مہینے تک کیا کیا، وہاں پر قیام کیا۔ اب آگے آ رہا ہے وفد عبد القیس کا تذکرہ، اس کو سمجھیے۔ ثم قال، پھر ارشاد فرمایا، ان وفد عبد القیس، کہ وفد عبد القیس ایک قبیلہ ہے، عبد القیس، یہ قبیلہ بحرین میں رہتا تھا۔ یہ قبیلہ کہاں رہتا تھا؟ بحرین میں رہتا تھا۔ دیکھیے، نزار بن معد بن عدنان ایک آدمی ہے، نزار بن معد بن عدنان ایک آدمی ہے، ان کے 2 لڑکے تھے، ایک کا نام تھا ربیعہ، کیا تھا؟ ایک کا نام تھا ربیعہ اور دوسرے کا نام تھا مضر۔ کیا نام تھا؟ مضر۔ دونوں کے درمیان اختلافات ہوتے تھے، اس اختلافات کی وجہ سے قبیلہ ربیعہ کا جو قبیلہ عبد القیس تھا، وہ بحرین میں، قبیلہ عبد القیس بحرین میں رہنے کے لیے چلا گیا، اور ہجر مقام ہے، وہاں پر وہ رہا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جو تھا وہ مضر سے ملا کرتا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں قریبی بھی سمجھے جاتے تھے۔ تو قبیلہ عبد القیس جو کہ بحرین میں رہا کرتا تھا، بحرین کو وطن بنا لیا تھا، وہاں وطن بنانے سے پہلے قبیلہ مضر سے ان کی بڑی زبردست لڑائیاں رہتی تھی۔ تو قبیلہ مضر اور قبیلہ ربیعہ جو عبد القیس والے ہیں،
ان میں آپس میں چونکہ نسلی لڑائیاں چلا کرتی تھی، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی تھی جو یہاں پر آ رہا ہے، مرحبم مرحبن، کہ مرحبا ہو تجھے، کیا ہو؟ مرحبا بالقوم اور بالوفد۔ ٹھیک ہے، اب اگلی بات سمجھیے۔ تو یہ جو قبیلہ عبد القیس تھا، بحرین میں رہا کرتا تھا، اس قبیلے کا ایک تاجر تھا منقذ بن حیان، مدینے میں تجارت کا کپڑا لے کر تجارت کرتا، مدینے میں جاتا، کپڑے بیچتا، یہ اس طرح وہ کیا کرتا تھا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ان سے ہوئی، تو بحرین کے حالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھے، اور یہ پوچھا کہ بحرین کے شرفاء اور رؤساء کے حالات نام بنام نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیے، فلاں کا حال کیسا ہے، فلاں کا حال کیسا ہے۔ خاص طور سے اس قبیلے کے جو سردار تھے منذر بن عائز، ان کا نام نقل کیا جاتا ہے، ان کو منذر اشج کے لقب سے جانا جاتا ہے، ان کا حال نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا اور پوچھا۔ اور یہ جو منذر ہے منقذ، یہ جو منقذ بن حیان ہے ان کے سسر تھے، اس لیے منقذ بن حیان کو بڑی سخت حیرت ہوئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بحرین تشریف نہیں لے گئے، پھر آپ کو بحرین کے تفصیلی حالات کیسے معلوم ہوئے؟ اس لیے وہ توجہ سے، بہت غور سے منقذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے رہے، بہت متاثر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، وہ مسلمان ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منقذ کو سورہ فاتحہ اور سورۃ علق وغیرہ سکھلائی۔ منقذ جب وطن جانے لگے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ کے سرداروں کے نام خطوط لکھوا کر دیے۔ منقذ نے اپنے وطن بحرین جا کر کے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا، موقع کے منتظر رہے۔ البتہ جب نماز کا وقت آتا تو گھر میں وہ نماز پڑھ لیتے تھے۔ ان کی بیوی تھی منذر اشج کی بیٹی، جو قبیلہ کا سردار تھا منذر، اس کی بیٹی تھی۔ اس کے دل میں یہ بات کھٹکی کہ یہ کیا کیا کرتے ہیں۔ اس نے منقذ کے نئے افعال جو یہ کرتے تھے اپنے باپ سے بتلا دیے، اور ان کا باپ کون تھا؟ منذر اشج۔ تو اپنے باپ سے کہا کہ اس مرتبہ منقذ جب مدینے سے واپس ہوئے ہیں تو اس کا بالکل رنگ ڈھنگ طور طریقہ بدلا ہوا ہے، ہاتھ منہ پیر دھوتے ہیں، پھر قبلہ رو ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، کبھی جھکتے ہیں، کبھی زمین پر سر رکھ دیتے ہیں۔ منذر اشج نے جب یہ حال سنا تو اپنے داماد منقذ بن حیان سے پوچھا کہ یہ کیا نئی بات ہے۔ تب منقذ بن حیان نے سارا ماجرا، ساری بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی تھی سنا دی، حتیٰ کہ یہ جو منذر تھے، منذر اشج، یہ کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے۔ پھر حضرت منقذ کی تبلیغ سے ایک جماعت مسلمان ہو گئی۔ 40 آدمی پر مشتمل ایک وفد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سن 8 ہجری میں فتح مکہ سے کچھ قبل آیا، جس کا تذکرہ اس حدیث میں آ رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحبا بالوفد یعنی خوش آمدید کہا، ٹھیک ہے۔ تو وفد والوں نے عرض کیا، رسول اللہ ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر ہے، اس لیے ہم لوگ اپنے صرف رجب اور کیا کہتے ہیں ذوالحجہ، ذوالقعدہ اور محرم کے مہینے ہی میں آ سکتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کے علاوہ میں نہیں آ سکتے۔ آپ ہمیں تفصیلی بات بتائیے جو اب کیا کہتے ہیں کتاب میں باتیں آ رہی ہیں۔ امید کہ آپ کو واقع کا ربط تو تعلق سمجھ میں آیا ہوگا۔ قال مرحبا بالقوم اور بالوفد غیر خزایا ولا ندامہ، غیر خزایا کوئی رسوائی نہیں، ولا ندامہ اور کوئی ندامت نہیں۔ خزایا خزیان کی جمع ہے، معنی رسوا، معنی کیا؟ رسوا۔ ندامہ ندمان کی جمع ہے، کیا کہتے ہیں نادم کی جمع ہے، معنی شرمندگی۔ مطلب یہ ہے کہ نہ تم کو رسوا کیا جائے گا، نہ تم رسوا ہو کر کے آئے ہو، نہ شرمندہ ہو کر کے آئے ہو،
رسوائی تو اس لیے نہیں ہوئی کہ تم لوگ خود بخود آ گئے، گرفتار اور قیدی ہو کر نہیں آئے، اور ندامت اور شرمندگی اس لیے نہیں کہ تم نے ہم سے کبھی مقابلہ نہیں کیا۔ اگر تمہاری پہلے لڑائی ہوئی ہوتی تو آج ہمارے پاس آنے میں تمہیں شرمندگی محسوس ہوتی۔ فقالو، تو ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، فقالو، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انا لا نستطیع، ہم استطاعت نہیں رکھتے ہیں، ان ناتیہ کا، کہ ہم آپ کے پاس آئیں، الا فی الشہر الحرام، مگر اس شہر حرام میں، بیننا و بینکا، ہمارے اور آپ کے درمیان، ھذا الحی من کفار مزر، کفار مزر کے یہ قبیلہ ہے، فمرنا، تو آپ میں حکم دیجئے، بامرن، ایسی چیز کا، ایسی بات کا، فصل، جو بالکل واضح ہو، نخبر بھی، جو ہم بتلا دیں، نخبر، جو ہم بتلا دیں، جو ہم خبر دے دیں، بھی، جو بتلا دیں، ہم خبر دے دیں، من، ان کو، وراءنا، جو ہمارے پیچھے ہیں، وندخل به الجنہ، اور ہم اس پر عمل کر کے جنت میں کیا ہو جائیں؟ داخل ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ، اور انہوں نے پوچھا الاشربتی، شراب کے برتنوں کے بارے میں، اشربتی شراب کے برتن کے بارے میں، فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعِينَ، تو 4 برتنوں کو حکم دیا، وَنَهَاهُمْ عَنْ 40، اور اس کو روک دیا 4 برتنوں سے، 4 چیزوں سے روکا اور 4 چیزوں سے منع کر دیا۔ امرهم بالایمان باللہ، ایمان باللہ کا ان کو کیا دیا؟ حکم دیا۔ اور قال، پھر کہنے لگے، اتدرون ما الایمان، تم جانتے ہو کہ ایمان کیا ہے؟ تدرون ما الایمان باللہ وحدہ، قالوا، انہوں نے کہا اللہ ورسول عالم، اللہ اور اللہ کا رسول کیا ہے خوب جانتے ہیں۔ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، شہادت و گواہی دینا، اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ان محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وایتاء الزکات، زکات دینا، وصیام رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، وان تو من المغنم الخمسہ، اور مال غنیمت میں سے خمس ادا کرنا، ونہاہم عن 40، مال غنیمت میں سے خمس ادا کرنا۔ تو یہاں دیکھو اجمال میں کتنا آیا؟ امرہم باربعین، 4 باتوں کو حکم دیا، جبکہ تفصیل میں 5 باتیں آ گئی، شہادت اللہ الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، وان محمد رسول اللہ 1، اقام الصلاۃ 2، ایتاء الزکات 3، صیام و رمضان 4، اور انتو من المغنمی 5۔ یہ تو 5 باتیں ہو گئی، جبکہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں کا وعدہ فرمایا تھا کہ 4 باتوں کے کیا کریں گے؟ آپ کو حکم دیا جائے گا، 4 باتیں بتائی جائیں گی۔ تو قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیا ہے کہ 5 باتیں ایمان باللہ کی شرح ہے، 5 باتیں ایمان باللہ کی شرح ہے، یعنی یہ ایک ہی بات ہوئی، باقی 3 باتیں یا تو راوی بھول گیا ہے یا اس نے اختصاراً چھوڑ دیا ہے۔ تو فتح القاری میں مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں کا وعدہ فرمایا تھا، ایک تو شہادتین، نمبر 2 اقامت صلاۃ، نمبر 3 ایتاء زکات، اور نمبر 4 صوم رمضان۔ پھر آپ نے ایک مزید بات بتلا دی، پھر آپ نے بڑھا کر کے ایک بات بتلا دی، جیسے ایک شخص نے نبی سے پوچھا کہ ہم جنگل میں اونٹ چرانے جاتے ہیں اور چھاگل یعنی کٹورے میں پینے کے لیے پانی لاتے ہیں، تو اگر ذرا سی ہوا وغیرہ نکل جائے، یعنی ہمارے پاس چھاگل میں جو پانی ہوتا ہے، کٹورے میں جو پانی ہوتا ہے بہت محدود مقدار میں ہوتا ہے، بڑی مشکل سے تلاش کر کے پانی لاتے ہیں، تو اگر ذرا سی ہوا وغیرہ نکل گئی تو کیا اس کی وجہ سے ہمارا وضو ختم ہوگا، اور کیا اس کے وضو کیے بغیر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ پانی کیا ہے؟ تھوڑا ہے۔ تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا فسا احدکم فلیتوضا ولا تاتوا النساء فی ادبارہن، کہ جب تم میں سے کوئی کیا کہتے ہیں گوز مارے، تم میں سے کوئی کسی کو کیا کہتے ہیں پیٹ میں گڑبڑی ہو،
اور کیا کہتے ہیں ہوا خارج ہو جائے تو وضو کرے۔ اور پھر اگلی بات ارشاد فرمائی، اتنا سوال تھا کہ تم عورتوں سے پچھلی راہ میں صحبت نہ کرو۔ یہ آخری بات اس صاحب نے پوچھی نہیں تھی، یہ بات نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود بتلائی، کیونکہ چیزوں سے چیزیں یاد آتی ہیں۔ تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اس حدیث میں کہا تو یہ تھا کہ 4 باتیں بتلائی جائیں گی، لیکن بتلاتے بتلاتے خیال آیا کہ ان کی قبیلہ مزر کے ساتھ چونکہ لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، جنگیں رہتی ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ان کو کچھ اور زائد بات بھی بتلائی جائے، اور وہ ہے مال غنیمت کا حکم۔ اس لیے کہا کہ بھائی تمہیں جو مال غنیمت حاصل ہوگا اس کا 5واں حصہ مرکزی حکومت کو بھیجنا، یعنی یہاں مدینے میں بھیجنا۔ اور حضرت علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کی تائید فرمائی ہے، اس بات کی کیا ہے؟ تائید فرمائی ہے۔ اور یہی بات کیا ہے؟ راجح ہے۔ تحفۃ القاری میں مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کیا ہے؟ راجح ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان باللہ کا حکم دیا، پھر وہ ساری باتیں بتلائی جو آگے آئی ہیں۔ اچھا، کوئی یہاں پر یہ سوال کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے کہ ان کو ایمان باللہ کا کیوں حکم دیا؟ کیونکہ وہ تو پہلے سے مسلمان تھے، تو ان کو ایمان کو حکم دینے کا کیا فائدہ ہوا؟ ان کو ایمان کو حکم نہیں دینا چاہیے تھا۔ دوسری بات یہ کہ حدیث کا تعلق ترجمۃ الباب سے کیسے ہوگا؟ یہ دو، ترجمۃ الباب تو ہے اداء الخمس من الایمان، جبکہ اس حدیث میں اداء الخمس، خمس مال غنیمت میں سے خمس ادا کرنا یہ ضمنی بات ہے۔ حدیث کا مقصد تو 4 باتیں بیان کرنا ہے۔ کہ کوئی سوال کر سکتا ہے، مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی بات کا جواب تو یہ دیا ہے کہ ایمان باللہ کو حکم ان لوگوں کو اس وجہ سے نہیں دیا تھا کہ وہ کیا کہتے ایمان والے ہیں، بلکہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر یہ بات تھی کہ جو لوگ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے ہیں ان کو ایمان باللہ کو حکم دو۔ وہ عبد القیس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا عرض کیا تھا؟ یہ عرض کیا تھا کہ ہمیں جامع بات بتائیں تاکہ ہم خود بھی اس پر عمل کریں اور جو پیچھے رہ گئے ان کو بھی اس بات کی دعوت دیں۔ تو جو پیچھے رہ گئے وہ ایمان والے نہیں تھے، تو ان کو ذہن میں رکھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایمان لانا۔ سمجھ رہے؟ جو پیچھے رہ گئے تھے ان کے بارے میں، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے لیے کہا کہ ایمان لائے، شہادتین کی اقرار کر لیا جائے۔ جب وہ شہادتین اقرار کر لے تو پھر نماز پڑھے، روزہ رکھ کے، زکوٰۃ دے اور خمس کی ادائیگی کرے۔ اور رہی دوسری بات کہ ترجمۃ الباب تو ہے باب اداء الخمس من الایمان، کہ خمس ادا کرنا ایمان میں سے ہے، اور حدیث میں خمس کا مستقل تذکرہ ہی نہیں، وہ تو ضمناً آ گیا ہے۔ تو کہتے ہیں اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر حدیث کے باب سے تعلق نہیں رہتا تو کیا کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کس طرح پھر استدلال کرتے؟ امام بخاری کا استدلال کرنا ہی دلیل ہے کہ باب سے تعلق ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ ایمان باللہ تمہید ہے، باقی 4 باتیں اس کی تفسیر ہے۔ تو انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق، امام بخاری نے اپنی سمجھ کے مطابق ترجمۃ الباب قائم کیا ہے۔ امام بخاری کے یہاں ایمان باللہ تمہید ہے، اور اس کے بعد جو 4 باتیں ہیں وہ 4 باتیں کیا ہے؟ نماز قائم کرنا، کیا کہتے ہیں زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا اور مال غنیمت دینا۔ یہ کیا کہتے ہیں 4 چیزیں اسی ایمان باللہ کی تفسیر ہے۔ تو ادائے خمس ادا کرنا اس حدیث کا جزء واقعی ہوا، اور اس وجہ سے ترجمۃ الباب کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا۔ ترجمۃ الباب کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا۔ چلیے، وَسَأَلُوهُ قَالَ شَهَادَةُ اللَّهِ إِلَٰهَ وَأَن تُؤْتُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمْسَ، اور مال غنیمت میں سے خمس دو۔ وَنَهَاهُمْ عَنْ 40، اور اس کو منع کیا، روک دیا، عن 40، 4 برتنوں سے، 4 برتنوں سے روکا۔ 4 قسم کے برتنوں، شراب کے برتن تھے، سمجھ رہے؟
اور ان میں تب نبیذ بنانے کا حکم بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا برتن ان الحنتم، حنتم سے روک دیا۔ حنتم حنتمتن کی جمع ہے اور اس کے معنی آتے ہیں روغنی گھڑا۔ دیکھیے نیچے لکھا ہوا ہے الجرار الخضرۃ والدبا، دبا سوکھا کدو، دبا سے بھی روک دیا، جو برتن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ اردو میں اس کو توبنی کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ توبنی کہتے ہیں، یعنی کدو جب پورا پختہ ہو جاتا ہے، پک جاتا ہے، تو اس کے اندر کا گودا نکال دیتے ہیں، اور گودا جب نکالتے ہیں تو اس کے اوپر کا چھلکا موٹا موٹا ہو جاتا ہے، برتن کی طرح ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں نے کچھ علاقوں میں، افریقہ کے ایک علاقے کو انہوں نے نام بھی لکھا ہے زامبیا، کہتے ہیں وہاں پر اس طرح کدو کے برتن بکتے ہوئے میں نے دیکھے ہیں۔ تیسرا ہے النقیر، نقیر کہتے ہیں، نقیر منقور کے معنی میں، اور نقر ینقر کے معنی آتے ہیں کھودنا کریدنا۔ لوگ درخت کے تنے کرید کر برتن بنا لیتے تھے اور اس میں نبیذ بناتے تھے۔ المزفت تارکول، یعنی سڑک بنانے کے لیے جو تارکول استعمال کرتے ہیں تو وہ تارکول پھیرا ہوا برتن، اس کے لیے دوسرا لفظ مقیر یہاں پر استعمال کیا گیا، کیونکہ مقیر یہ قیر سے بنا ہے، جو تارکول سڑکوں پہ ڈالتے ہیں اس کو قیر کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں برتنوں میں نبیذ بنانے سے کیا کر دیا؟ منع کر دیا۔ وہی کریں وَنَهَاهُ عَنْ أَرْبَعِينَ عَنِ الْحَنْتَمِ، حنتم سے منع کر دیا، دبا سے منع کر دیا، نقیر اور مزفت سے منع کر دیا، ربما قال، اور کبھی کبھی کہا المقیر، وقال اور ارشاد فرمایا احفظوہن، ان کو یاد رکھو، واخبروا بہن من وراءکم، اور ان کی خبر دے دو، من ان کو، وراءکم جو تمہارے پیچھے ہیں، جو تمہارے پیچھے ہے۔ تو نبیذ بنانے سے یہ کہا ان برتنوں کا استعمال کرنا اور ان میں نبیذ نہیں بنانا، ان برتنوں کا استعمال کرنے سے منع کر دیا اور اس میں نبیذ بنانے سے بھی کیا کر دیا؟ منع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں برتنوں میں نبیذ بنانے سے اس لیے منع فرمایا کہ اس میں جلدی نشہ پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ برتن اچھی طرح بند ہوتے ہیں اور بند ہونے کو جلدی سے نشہ پیدا ہو جاتا ہے، اس وجہ سے ان کو کیا کر دیا؟ منع کر دیا۔ اب آگے دیکھیں، باب ما جاء ان الاعمال بالنیت والحسبۃ، اقرار کے ساتھ نیت کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اقرار کے ساتھ نیت کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اقرار کے ساتھ یہ باب اس بات کے بیان میں نقل کیا گیا ہے کہ ان الاعمال کے اعمال نیت کے ساتھ ہے، اور الحسبتی اسی نیت کے معنی میں ہے۔ وَلِكُلِّ امْرٍ، ہر انسان کے لیے ما وہی ہے نوا جس کی اسے نیت کی ہے، فدخل تو داخل ہو گیا فیہ اس میں ایمان، وضو، صلاۃ، زکات، حج، روزے، والاحکام اور دوسرے احکام۔ وقال اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قل کل یعمل علی شاکلتی، کہ ہر کوئی کام کرتا ہے اپنی نیت کے مطابق۔ نفقۃ الرجل، آدمی کا خرچ کرنا، علی اہلی، اپنے گھر والوں پر، یحتسبھا، جس کو وہ ثواب سمجھ کے کرتا ہے، صدقۃ، صدقہ ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ولیکن جہاد و نیت، لیکن جہاد اور نیت، لیکن جہاد اور نیت۔ یہ جو لفظ یہاں پر آیا ہے الاعمال بالنیت والحسبۃ، یہ وہی حدیث ہے جو کتاب کے شروع میں گزری ہے، اس کے طریق میں الحسبۃ کا لفظ بھی ہے، مگر اس کی سند قابل اعتبار نہیں تھی، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب میں یہ والا لفظ استعمال کیا ہے، مستقل طور پر حدیث بنا کر کے استعمال نہیں کیا۔ ایمان بھی قلب کا ایک عمل ہے، تو اس کے لیے بھی نیت کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور الحسبہ کے معنی ابھی آپ کو بتلایا ثواب کی امید رکھنا، یعنی ثواب کی امید رکھ کر ایمان قبول کرنا، ثواب کی امید رکھ کر ایمان قبول کرنا چاہیے، اور ایمان قبول کیا جائے تب جا کر کے ایمان کیا ہے؟ معتبر ہے۔ اگر زبانی جمع خرچ کر لیا جائے اور ثواب کا کوئی ارادہ نہ ہو، یعنی ثواب کی نیت نہ ہو، تو وہ مومن نہیں ہے۔
سمجھ رہے؟ یہ مطلب ہے اس کا. یہ بھی اسی اگلا جو جملہ ہے وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، یہ بھی اسی حدیث کا ٹکڑا ہے. اگر ایمان لانے کی نیت ہے تو ایمان لانے کا ثواب ملے گا، اگر ایمان لانے کی نیت نہیں ہے، صرف زبانی جمع خرچ ہے تو کوئی ثواب نہیں ملے گا. پھر آگے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث عام ہے. لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، یہ حدیث کے عام ہے. اس میں ایمان لانا بھی داخل ہو گیا، وضو کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، سب کچھ اس میں کیا ہو گئے؟ داخل ہو گئے. سب کچھ کیا ہو گئے؟ داخل ہو گئے. سب کچھ اس میں کیا ہو گئے؟ داخل ہو گئے. اور کیونکہ ایمان قلب کا عمل ہے تو ایمان بھی اس میں کیا ہو جائے گا؟ داخل ہو جائے گا. اور باقی چیزیں وضو کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ وغیرہ دینا، روزے وغیرہ رکھنا، یہ سب کے سب اعضاء اور جوارح کا کیا ہے؟ کام ہے. اعضاء اور جوارح کا کام ہے. اعضاء اور جوارح کا کام ہے. یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نیت اور عمل، نیت ایمان لانا، وضو وغیرہ کرنا، یہ سب کے سب کیا ہے؟ عمل ہے. اور اس عمل کے لیے کیا چاہیے؟ نیت چاہیے. پھر آگے سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ عَلَىٰ نِيَتِهِ، کہ شاکلہ کے معنی کیا ہے؟ روش، مزاج، جبلت، کہ ہر آدمی اپنی روش، اپنے طریقے پر کام کرتا ہے، یعنی اپنی نیت پر کام کرتا ہے. نیت ضروری ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں علی نیتہ، نیت کا لفظ کیا ہے؟ نکالا ہے. یعنی جیسی نیت ہوگی ویسا عمل ہوگا. تو جس مسلمان کی جیسی نیت سے کلمہ پڑھ رہا ہوگا، جو مسلمان جس نیت سے کلمہ پڑھے گا وہ مسلمان ہوگا. تو جس نے بس یوں ہی کلمہ پڑھا لیا، نیت نہیں کی، تو مسلمان نہیں ہوگا. تو مسلمان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، مسلمان نہیں ہوگا. آگے ہے نفقۃ الرجل، آدمی کا بیوی بچوں پر خرچ کرنا جبکہ وہ نیت کرے، تحسیبها، نیت کرے، صدقہ ہے. اسی طرح آگے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرعی ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتح مکہ کے موقع پہ، جب مکہ فتح ہو رہا تھا نا، اس ٹائم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب مکہ سے ہجرت فرض نہیں، کیونکہ مکہ دار الاسلام بن گیا، لیکن جہاد اور نیت